بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ ہی آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، سبحان اللہ۔ اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ بے شک۔ اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ بے شک۔ اب وہ جو زبان والا علم ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اللہ۔ وہ علماء کے پاس ہے۔ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ سارے شریعت میں ہیں۔ صحیح۔ اور وہ جو دل والا علم ہے وہ اولیاء کے پاس آیا۔ بس جی سر۔ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ ولیوں کے پاس علم ہے۔ اللہ اللہ۔ علماء سکھائی، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اللہ اس جسم کو، واہ۔ اور ولیوں نے وہ جو جسم کے اندر کی روح ہے وہ اللہ تک پہنچا دیا۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب چونکہ عالم نزدیک ہوتے ہیں، روز ان سے پالا پڑتا ہے، 5 وقت پالا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی وہ ان کی تعلیم جانتا ہے۔ اور ولی کبھی کبھی آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، کسی کسی کے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعلیم بہت ہی نایاب ہو چکی ہے۔ اوہ بے شک بے شک۔ جب وہ ولیوں کی تعلیم گئی، ہائے ہائے۔ صرف ظاہری تعلیم آ گئی، اس نے 72 فرقے بنا دیے، ہائے ہائے۔ مسلمانوں میں انتشار اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے نا کہ اصلی فرقے کی تلاش کریں نا، ہائے ہائے۔ وہ اصلی فرقہ کون سا تھا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، مناظرے کرو، مباحثے کرو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے گا، پھر سچا کون سا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کتنے فرقے ہیں؟ جی۔ ان سب کو، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، پرویزی، سب کو کھڑا کر دو نا، ان اندر جھانک کے دیکھو نا، اندر سے سارے کالے ہیں نا۔ اللہ بے شک۔ تو پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ جو صحیح ہوگا وہ کالا تو نہیں ہوگا نا۔ بے شک۔ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا۔ حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ امتی وہ ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ واہ 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 سبحان وہ اللہ۔ امتی تھے۔ آج تو فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی، کوئی نہیں، کیسے گئے بیچارہ؟ نور ہی نہیں ہے اندر، کیسے گئے؟ ہوئے 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 ہوئے۔ جب ان امتیوں میں نور تھا، جب وہ نور نکلتا گیا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا، بے شک۔ اللہ۔ اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یار، تو تمہارے یہی کافی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ضرور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں، سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟
اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ وہ کہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے، یقین تم کرو، تم اس کے بغیر چین ہی نہ آئے، اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے، ہم نے زبان دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اللہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یہ اسی طرح جسم تھا مٹی کا بنا دیا گیا، جب وہ مخلوقیں ڈالی، کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں ان مخلوقوں کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ تمہارے سینے میں مخلوقیں ہیں، اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو، جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے، سبحان اللہ، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق اخفا نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے نا، وہ طوطلے ہی بولے، زبانیں تو ان کی بھی ہے نا۔ اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے، اور وہ جو ادھر گوشت کا لوتھڑا ہے، عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے، اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ یہی تو ایک راز ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ پر ہے، نہ زبان ہے، تو کہتا ہے یہ چوں چوں کرے گا، یہ ہوا میں اڑے گا، میں روز کو توڑ کے کھاتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، اس کا نام ہے بیضا، اور تمہارے اندر تصوف نے کہا بیضا ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاؤتی بند ہے، اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ زیادہ ہیٹ آ گئی تو اٹھ کے چلی جائے گی، پھر آ کے بیٹھ جائے گی، اور مرشد کیا کرے گا کہ تیرے سینے کے حساب سے اللہ کا نور پہنچائے گا۔ بے شک۔ اب جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھائے اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب تم اللہ اللہ نہیں کر رہے، وہ تمہارے اندر جو مخلوق جاگ اٹھی ہے نا وہ اللہ اللہ کر رہی ہے نا۔ یہاں پھر دو طرح کی تسبیح ہے، ایک تمہاری تسبیح ہے وہ جو بازاروں میں بکتی ہے ٹک ٹک ٹک، ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ اس مخلوق کی تسبیح ہے۔ اب تم اس مخلوق کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح تو تیرے اندر ہے، سبحان اب تو اس کے ساتھ اللہ ملا۔ اب کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی، 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب پھر وہ نور کیسے بنتا ہے؟ واہ واہ، امتی جس میں نور ہے وہ امتی ہے نا، اب پھر نور کیسے بنتا ہے؟ ایک سکھ نے کہا ہمیں کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، ہم نے کہا اس میں شک نہیں، کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا،
कुरान की बहुत सी आयतें मैंने रटी हुई थी, वाह मैं तो 12-13 से रह के आया, मैं तो नूरी को नहीं हुआ। एक ईसाई पास बैठा था, कहने लगा मैं शब और रोज तुम्हारे कुरान का मुताला करता हूँ, नूरी मैं भी को नहीं हुआ। हमने कहा असल बात यह है कि तुमने दिल से नहीं पढ़ा। हाँ तो वो कहने लगे ठीक है, हमने दिल से नहीं पढ़ा, ये जो तुम्हारे मुसलमान हैं वो तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? ये बड़ी माकूल बात है। अगर वो दिल से पढ़ते वो भी है ना, तो फिर वो नूरी क्यों नहीं हुए? वाह इस कुरान मजीद में वाकई नूर है, जिसमें नूर है वो हुजूर पाक के सीने मुबारक में है। हाय 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 वो सीना जिस सीने से टकराता है वो भी नूरी हो जाता है। क्या और ये जो कुरान मजीद है, ये किताब प्रेस से होके आया है, इससे नूर बनाना पड़ता है। उस नूर बनाने का हम लोगों को पता नहीं, जिनको पता है वो तो वली अल्लाह बन गए। अब उसका तरीका क्या नूर बनाने? अब आप तस्बीह पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, वो बगैर टिक टिक के भी तो अल्लाह अल्लाह हो सकती है ना, वो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह क्यों करते हैं? ये हमारे काबर ने क्यों बताया? जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता है तो नूर बनता है ना। लेकिन वो जो नूर बना वो तो उंगलियों में ना, अंदर तो नहीं है ना। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह जुबान से करते हैं, नूर बनता है, अंदर वो भी नहीं जाता है, वो बाहर ही है ना। वाह भाई अगर अंदर जाए तो सारे कुरान पढ़ने वाले नूरी ना हो, तो सारे नूरी हो तो फिरकाबाजी खत्म ना हो जाए। जरूर खत्म। अब इसी तरह की वो टिक टिक अंदर हो रही है, उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह ये जुबान नहीं कर सकती, वो जो मखलूक जागी है ना वो उसके साथ अल्लाह अल्लाह करेगी। जब वो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो नूर बना ना। दूध दूध ये रगड़ा लगता तो मक्खन बनता है, वो जिक्र जिक्र ये रगड़ा लगता तो नूर बनता है। क्या शान। जब वो रगड़ा लिखा ना अल्लाह अल्लाह का, तो फिर वो जो नूर बना ना, वो ना उंगलियों में तो ना बाहर, वो सीधा खून में चला गया ना। वाह वाह तो खून से होता हुआ तुम्हारी नसों में चला गया, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूहों तक पहुंच गया ना। जब रूहों तक नूर पहुंचा तो वो भी बेदार होगी और उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। फिर तू सोते रहना, वो अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी। तू मर भी गया तो कब्र में भी अल्लाह अल्लाह और यौम महशर में भी अल्लाह। जब हर वक्त वो अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी तो अल्लाह अल्लाह का नूर इस दिल में इकट्ठा हो जाएगा। ये उसका हेडक्वार्टर है, ये जनरेटर इकट्ठा हो गया अल्लाह अल्लाह का। उधर अल्लाह एक हदीस शरीफ है कि नमाज मोमन का महराज है, मुसलमान का नहीं है, मोमन का। मुसलमान सारी उम्र टकरे लगाए, मोमन नहीं बन सकता, क्योंकि सूरत हजरात में मोमन की तशरीह है। एराब ने कहा मैं ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में होता है, तब तो मोमन बनेगा। फिर तेरी नमाज महराज कैसे होगी? सुभान अल्लाह। अभी तेरी नमाज महराज नहीं है, तेरी नमाज के लिए कुरान फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं, उनकी नमाज दिखावा है। वो कैसे दिखावा है? अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को फरमाया कुल वो वल्लाह वक़द, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा, आपने लोगों का कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान, जिन्होंने नहीं माना वो काफिर, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक। हम मुसलमान किसको कहते हैं? कह दे अल्लाह एक है। भाई तू तो जानता अल्लाह एक है, घड़ी घड़ी किसको कहते? कह दे अल्लाह एक है। बुल्ले शाह फरमाते एक चीज नुक्ते गल और तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है। दिल जवाब देता है घर में आटा ही कौन नहीं ना मानता, हिलोजत करता है ना। फिर कहते हो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है नहीं, बीवी बीमार। दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए, चप। काफरों की जुबान इकरार नहीं करती,
मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक है। बड़े खुशू खजू से मस्जिद में नमाज पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना मैं इसकी दाढ़ी को देखता हूँ, ना मैं इसके सजदे को देखता हूँ, मैं इसके कल्ब और नीयत को देखता हूँ। जिसको दुनिया देखती है उसमें वो होशियार है, जिसको अल्लाह देखते है उसमें कारोबार है। ये नमाज सूरत है जिसको हर फिरके वाला पढ़ता है और इस नमाज का कोई एतबार नहीं। इस नमाज का कोई एतबार नहीं है। बुल्ले शाह फरमाते हैं तो तेरा दिल खिड़ावे मुंडे कुड़ियां कीती रब नाल विचार ये तो मुसलमान पढ़ते हैं और फिरके वाला इसको पढ़ता है। वो सिख जासूस भी ही पढ़ के गया। अब वो जो नमाज मोमन का महराज है सिर्फ मोमन पढ़ता है, मुसलमान ही पढ़ता है। और वो महराज कैसे बनती है? जो भी इंसान आया अल्लाह ताला ने उसमें टेलीफोन लगा दिया। भाई इतने दूर जो भेजा, अगर इसको मुझे राब्ते की जरूरत करना पड़ेगी उसने वो टेलीफोन लगा दिए। लेकिन जिस तरह टेलीफोन लगा हुआ है, यहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ है, इसको बिजली की जरूरत है। अगर बिजली है तो यहाँ से मोबाइल पड़ा हुआ है तो बिजली की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधा अमेरिका चली जाएंगी। बिल्कुल। अगर तेरे अंदर नूर है तो फिर नूर की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधी अर्शे मौला। जब हजूर पाक ऊपर पहुंचे शबे महराज में, जी जी, अल्लाह ताला ने तोहफे दिए, ये अपनी उम्मत को दे देना। जी जी। क्यों? उसको नमाजों की जरूरत है। अगर तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब तो अल्लाह ही है ना, उसकी शान घटती तो नहीं है। तो फिर उसको नमाजों की जरूरत है। ये तोहफे हैं। जिस दरबार पे जाते हैं फूल ले जाते हैं, वो दरबार वाले खाता तो नहीं है ना। ये अकीदत है तोहफे। इस वजह से ये तोहफे दिए कि अपनी उम्मत को दे देना। वो 5 वक्त ये तोहफे मुझे भेजेंगे। जब मेरे पास ही तोहफे आएंगे ना तो फिर मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। अल्लाह। वो तोहफे नीचे आ गए ना। तो जब तक हजूर पाक थे तो पीछे इस इमाम के आगे टेलीफोन लगा हुआ था ना, तो तोहफे ऊपर चले गए ना। बेशक। अब तो हमारे टेलीफोन वाले इमाम ही को नहीं है ना। अल्लाह। अब तो तोहफे ऊपर कैसे जाए? जिसका भी टेलीफोन लगा हुआ है तो फिर उस टेलीफोन के जरिए वो तोहफा ऊपर जाता है। जब फिर तोहफा ऊपर जाता है फिर वो मोमन का महराज बनता है। ये मोमन है। इसके आगे वलायत भी है। तो तुम्हारे अंदर है वली जो आते हैं कोई आसमानों से तो नहीं गिरते हैं ना। बिल्कुल। हम तुम ही है सबके अंदर वो वलायत का राज है। जो भी बच्चा इस दुनिया में अगर काफिर का बच्चा है तो वो भी वलायत का राज लेके आया। क्या खबर, मुसलमान हो जाए तौबा कर ले और तारीख गवाह है कि काफिरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। अगर काफिरों के बच्चे वली बन सकते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे वली नहीं बन सकते? वो वलायत का राज क्या है? तुमने देखा होगा कि रात को सोते हो दूसरे शहर में घूमते हो। तुम तो नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक मखलूक होती है जिसको नफ्स बोलते हैं। वो शैतानी महफूम में घुसती रहती है, मुड़ के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसी किस्म की और भी तुम्हारे अंदर हुए हैं ना, वो लतायफ है ना, सब लतायफ है ना। जब उनको अल्लाह का नूर मिलता है, नूर से उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है ना। जब नूर से परवरिश होती है फिर तुम देखते हो रात को सो रहे हो तो हजूर पाक के कदमों में उन मखलूकों के जरिए जब वो ताकतवर हो जाती हैं तो फिर वो मखलूकें कौन सी हैं? जब हजूर पाक शबे महराज में गए तो बैतुल मुक़द्दस में जाने से पहले नमाज पढ़ाई। बेशक बेशक। वो जो पहले नमाज पढ़ाई वो किसको नमाज पढ़ाई? वलियों और नबियों की अरवा को। बेशक। ऊपर से जब गए तो फिर जो नमाज मिली तो वो किसके मिली, किसके लिए मिली? और नफसानी लोगों के लिए, ताकि वो इस नमाज के जरिए पाक हों और उस नमाज में
आज भी अगर कोई अपने आप को पाक कर ले तो फिर वो अपनी रूह को तैयार कर ले तो फिर वो उस नमाज में शामिल हो जाता है। ये शरीयत मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह। हजूर पाक का यहाँ जो इसम मुबारक है सल्लल्लाहु बेशक आपके जिस्म मुबारक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये शरीयत मोहम्मदी उसको कहते हैं। तो जो आपकी रूह मुबारक है ना उसका नाम अहमद है। अगर कोई रूह उनकी रूह तक चली जाए तो शरीयत अहमदी तक चली जाए। सुभान अल्लाह। ऊपर आपका नाम हामद है। तो फिर जब अल्लाह के कोई रूबरू हो जाना तो उस मकाम में महमूद है ना, वहाँ हजूर पाक को महमूद कहते हैं। नारे तकबीर, मेरी साला, शाही मेरा शाही, शाही गौर शाही। रिक्शावाल कहते हैं जी नमाज रोजा काम सीखो और रास्ता को दूजो। नमाज रोजा काम अच्छा है लेकिन वो रास्ता जो है वो कुछ दूसरा है। नमाज रोजा जन्नत को पहुंचाता है, अल्लाह को नहीं पहुंचता। अल्लाह के लिए रास्ता को दूसरा है। हमने पहाड़ों में लोगों को देखा तस्वीरें बड़ी बड़ी लगी हुई, अल्लाह अल्लाह करें भूख करें, वो अल्लाह मिला को नहीं। गारों में देखा अल्लाह मिला को नहीं। मस्जिदों में देखा 30-40 साल हो गए नमाजें पढ़े हैं और कोई अल्लाह मिला है को नहीं। तो फिर अल्लाह किसको मिला? अल्लाह उनको मिला जिन्होंने अपने दिल में ढूंढा ना, उनको मिला। क्योंकि अल्लाह का ताल्लुक जो है ना वो दिलों से है ना। अब जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो ना इनका ताल्लुक तो जन्नत से है ना। बेशक। और हम तुमको सबूत देते हैं ना, ढेर नमाजें पढ़ी होंगी, तस्बीहात पढ़ी होंगी, तहज्जुद भी पढ़े होंगे, लेकिन जब दुआ मांगी होगी तो यही कहा होगा ए अल्लाह मुझे जन्नत दे। जन्नत के लिए जन्नत मांगी ना। तुम ख्याल करो कभी भी तुम नहीं कहा है अल्लाह मुझे तू चाहिए, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के लिए तुमने अमल नहीं किया। जब तुम दिल में शुरू करोगे ना तो वो रास्ता अल्लाह को जाता है ना। जब दिल में अल्लाह आएगा ना तो कभी नहीं कहोगे अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे तू चाहिए। तो जब अल्लाह मिल गया तो अपने पास तो नहीं बैठाएगा ना, तो जन्नत भी भेजेगा ना, बिन मांगे जन्नत मिलेगी ना। तेरा शाही मेरा शाही, शाही गौर शाही, तेरा शाही मेरा शाही, शाही गौर शाही, लजपाल शाही। अब बहुत से तरीके हैं वो कहते हैं कि रब का दीदार नहीं हो सकता। बहुत से कहते हैं रब का दीदार हो सकता है। हजूर पाक को जो हुआ इस जिस्म से हुआ, बाकी जो वलियों को होता है उनके अंदर जो मखलूकें हैं उनके जरिए होता है। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने होशियारे रखे हुए हैं, उसने 7 आसमान बनाए, हर आसमान से एक मखलूक पकड़ के इस तुम्हारे ढांचे में डाल दी। पता नहीं इसको मलकूत में जाने का शौक हो जी। अपने कलब को तैयार करेगा, मलकूत की तैयार सैर करेगा। हो सकता है जबरूद में जाने का शौक हो और लतीफा रूह को ताकतवर करेगा, जबरूद में चले जाएगा। हो सकता है इसको अल्लाह को देखने का शौक हो सकता है इसको अल्लाह को देखने का शौक हो तो वो लतीफा अल्लाह को ताकतवर करेगा तो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। जब कोई इन मखलूकों को तैयार करता है, ये जो लतीफा अन्ना दिमाग में है उसका जिक्र याहू है, याहू से वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल फरिश्ता बन जाता है। उस वक्त आदमी सोचता है देखिए ऊपर क्या हो रहा है, आदमी सोचता है वो ऊपर प्रवास कर जाता है, वो उसका मोहताज है। फरिश्ते रोकते हैं नहीं रुकता है, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे चल जाएगा, क्योंकि फरिश्ते बैतुल मामूर से आगे नहीं जा सकते। और वो बैतुल मामूर से भी आगे चला जाता है, वहां पहुंच जाता है जहाँ रब की जात। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं ये वाकई इंसान अशफल मखलूकात है, उस वक्त अशफल मखलूकात है। अब नहीं, जब वहां पहुंचता है बड़ी मेहनत से बड़ी कुर्बानी दे के पहुंचता है ना, पता नहीं कितना अरसा उसने तैयारी में लगाए, 12 साल तो कम से कम लगते ही है ना। ये जो लोग जंगलों में चले गए नमाजें घर में भी पढ़ सकते थे ना, तो जंगलों में क्यों गए? इन अपनी मखलूकों को तैयार करने के लिए गए। फिर जब रब के हजूर पहुंच जाता है फिर एक दूसरे को बड़े प्यार से देखता। फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुझे देख लूं
तू मुझे देख ले, बड़े प्यार से देखते हैं। फिर अल्लाह का जो नक्शा है उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में जाता है। फिर जब उसके दिल में जाता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो इसको बोलते हैं कामुल मुर्शिद। सुभान अल्लाह, बेशक इसी का दीदार मैंने लाख करोड़ा, और इसी मुर्शिद की बैत होती है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, और जो बिकते हैं वो इसी मुर्शिद के लिए बिकते हैं। अब बड़ा सवाल, हमारे इलाके में क्या हम जब जहां भी घूमते हैं वहाँ गद्दी नशीन भी हैं, सजादा नशीन भी हैं, सारे मुर्शिद बने हुए हैं ना। अब जो मुर्शिद हमने पकड़ा है वो तो अल्लाह के लिए पकड़ा है ना। ये जिस्म तो अल्लाह को नहीं जाता है ना, वो तो जिस्म के अंदर की चीजें अल्लाह को जाती है। उसको इनको पहुंचाना आया ही नहीं तो कितना बड़ा मुजरम है। बैत का हक सिर्फ वली को है। जिस तरह कोई नबी नहीं है नबूवत का दावा करता है काफिर, मानने वाले भी काफिर, तो कोई वली नहीं है तो अपने आप को वली समझता है तो कुफर के नजदीक। वो काफिर तो अपने लिए था ना, और इसलिए तो हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। वो नायाब चीजें, वो नायाब इशारे जिनके जरिए आदमी को अल्लाह तक पहुंचता था, उसने उनको फंसा के बर्बाद कर दिया। वो इसका जवाब भी नहीं दे सकेगा, वो इसका जवाब भी नहीं दे सकेगा। और दूसरी फिर हमारा आलम फिरका आ गया। एक तरफ तो गद्दी नशीनों ने और सजादा नशीनों ने हमारे अंदर को बर्बाद कर दिया, सही, और दूसरी तरफ आलम फिरका आ गया, उन्होंने हमारे ईमान को ही बर्बाद कर दिया, बहत्तर फिरकों में तकसीम कर दिया। बिल्कुल सही। आलम की भी तीन किस्में हैं ना। जी। एक आलम रब्बानी है। आलम रब्बानी वो होता है जब उसके अंदर मनवर हो गया ना, नूर आ गया ना, तो फिर वो मकनातीस लग गया ना। जिस तरह मकनातीस पड़ा है, छोटे छोटे सुइयां फेंकते हैं और पकड़ता जाता है ना, कैच करता है ना, तल के ना उसे। इसी तरह जब यहाँ नूर का गोला आ जाता है ना, किसी के भी नूर में गोला आ जाए, या आम है या आलम है, जब आलम के दिल में नूर का गोला आ जाता है ना, फिर वो नमाज पढ़ता है ना तो उसका नूर भी अंदर जाता है ना, तो फिर वो कुरान पढ़ता है ना तो फिर उसका भी नूर अंदर जाता है, तो फिर कहते हैं कारी नजर आता है हकीकत। क्या शान है, सुभान अल्लाह। अब कुरान मजीद को आप देखें, कहीं भी नहीं लिखा नमाज पढ़, बेशक वहाँ यही लिखा नमाज कायम कर। अल्लाह, वो लोग नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह ने फरमाया नमाजें कायम करो। नमाज पढ़ेगा सारी उम्र मुसलमान ही रहेगा, नमाज कायम करेगा तो आलम बामल बनेगा तो मोमन बनेगा। क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने क्या होता है? सारे नमाज पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, किताब पढ़ रहे थे, बंद करी, खत्म हो गया ना, इसको खत्म क्यों करता है? कायम करना, नमाज को अपने अंदर बसाना। तेरा अंदर मुनव्वर होगा, तेरे अंदर नमाज पर कायम रहेगी ना। क्या शान। अंदर ही नहीं गया, बड़ी कायम नहीं होता है। अल्लाह ने कहा कायम करना, नूर अपने अंदर कायम कर। फिर कुरान पढ़ा तो उसका मीनू अंदर गया ना। ऐसे आलम की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। अगर कोई ऐसा आलम है ना उसकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। बेशक ऐसे ही आलमों ने काफरों को मुसलमान बनाया ना। वाह, हुजूर पाक फरमाते हैं ना, ऐसी आलमों के लिए ये बनी इसराइल की नबी को माना। अल्लाह, वाह। अच्छा, ये तो आलम हो गया ना बामल, इसको आलम रब्बानी कहते हैं। इसने तो हमको दीन सिखाया, काफरों को मुसलमान बनाया। और फिर दूसरा आलम, अल्लाह, उसने काफरों को मुसलमान नहीं बना सका, वो मुसलमानों में फिरके बनाए ना, मुसलमानों को काफिर कहा ना। वो दूसरा आलम जिस इसके सीने में कुरान, उसके हाथों में कुरान। अल्लाह, इसके सीने में कुरान है और आलम सू उसके हाथों में कुरान है।
وہ سارا دن رات پڑھتا رہتا ہے قرآن، لیکن قرآن اندر ہی نہیں آتا ہے نا، وہ اندر جائے تو اس کو ہدایت دے نا۔ قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ وہ جو پاک تھا نا عالم، اس کو تو ہدایت ہو گئی نا، لوگوں کے لیے بھی ہدایت بن گیا۔ یہ تو پاک ہی نہیں تھا، قرآن اس کے اندر ہی نہیں گیا، قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے۔ بھائی ساری عمر لگا رہا قرآن ہاتھوں میں ہی ہے، بس وہ ولی نہیں بن سکا، وہ عالم با مطلب پتہ نہیں کیا بن گیا۔ اس کے بعد تیسرا عالم، وہ بھی تم کو بہت نظر آئیں گے۔ اس نے بہت پڑھا، وہ اندر ہی نہیں جاتا ہے، بہت پڑھا اندر ہی نہیں گیا۔ اس نے پھر کیا کیا تو اس قرآن کو بغلوں میں لگا دیا، تنگ آ کے بغل میں رکھ تنگ آ کے بغلوں میں دے دیا۔ وہ اللہ تو ملا نہیں، چلو کرسی ہی مل جیسے۔ وہ سیاست میں لگے نا، قرآن بغل میں دے کے سیاست کر رہی ہے، ان کو سیاسی زیب کو بھی نہیں دیتی، لیکن اس کا حق بھی ہے نا۔ اللہ جو نہیں ملا چلو دنیا سے، اس کے لیے پلے شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل میں قرآن کہ کھا کے سارا۔ صبح کہتے ہیں بے نظیر کافر ہے، وہ شام کو پیسے ویسے مل گئے نا، میں نے تھوڑی کہا تھا، مکر گئے نا۔ جب کوئی شخص عرض سے مطالعہ کرتا ہے اس کا دل اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جائے۔ بے شک اب دل میں اللہ اللہ بس گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔ محبت کا تعلق اس دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ جو زبان سے کہتے ہیں وہ بیکار ہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ بے شک جب وہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے احسان لیتا نہیں ہے۔ جی سر 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے، ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دیتا ہے، اور تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ جی واہ جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا بس محبت ختم ہوگی، پھر عشق آ گیا، بے شک بے شک پھر میں تیرا اور تو میرا۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا گھر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ اللہ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے تو کفر بھی مسلمانی بن جاتا ہے نا۔ اگر عشق نہیں ہے تو پھر آگے کہتے ہیں تو پھر مسلم بھی ہے کافر و زندیق۔ علامہ اقبال نے کیا تم ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر و زندیق کہتے ہو نا۔ اب یہ جو اللہ اللہ ہے جی اس امت کو ملا، واہ باقی امتوں کے نبی بھی ترستے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے المرسل کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا کہا، مسلمان کا نہیں کہا۔ ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرا۔ بے شک اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تب اس کو فضیلت ہوئی نا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو اس نور کے بغیر بیٹھے ہوں گے تو پھر پانچ سننی ہے کہ پانچ شیعہ تو کچھ نہیں، پھر تو جاسوس ہی ہے۔ واہ بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، اس امت کو ولی کہتے ہیں ہم نے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔
حضرت ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. سعید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب چوں اللہ کا تیرا شاہی میرا شاہی منزل اسرار الہی سمود کی شاہ. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کہا موسیٰ گالی دیکھا واہ واہ واہ. دیکھا ہوا تھا سہم. سہم گئے ہائے 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 ہائے. تو پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. اللہ میں اللہ. نے کہا مجھے منظور ہے. زندہ اٹھایا گیا پھر ان کو. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, پھر وہ دیدار ہوگا. سبحان اللہ. اور امتی کی کیا شان ہے. علماء کے لیے, عالم ربانی کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے, کیونکہ نہ ان نبیوں کو دیدار نہ ان عالموں کو دیدار. کیا بات ہے. سبحان اور اللہ. ولیوں کے لیے کہا کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے. ہائے ہائے. جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے امام مہدی سے بیعت کر لی, سارے نبی رشک نہیں کریں گے. اوہ حضور پاک کے بعد جو درجہ ہے نبوت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, تو وہی آگے بیعت ہو گئے. اوہ اللہ اللہ. اب وہ اس میں ذات آتا کیسے, طریقہ بھی بتا دیں. ہو سکتا کوئی اہل دل ہو. اور سعید سلطان بو رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے نور الہدیٰ. وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک دن ان سے ملاقات ہو ہی گئی. اللہ. پوچھا ہم نے یہ کتاب لکھ دی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہماری تو سمجھ میں آتی نہیں ہے. اچھا. کہنے لگے ٹھیک ہے, ہزاروں کی سمجھ میں نہ آئے, 1000 سال تک نہ آئے, 1000 سال کے بعد اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ گئی نا, وہ ہزاروں کو سمجھا دے گا. ہائے ہائے ہائے. پوری ہو جائے گی نا. سبحان اللہ. تیرا شاہی میرا شاہی منزل اسرار الہی کا کیپٹن ملا, کہنے لگا مجھے بڑی تگ و دو اللہ کی. میں روزانہ کئی ہزار دفعہ کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں تو اس کو سمندر میں ڈالتا رہتا ہوں, لیکن کئی سال ہو گئے مجھے تو رب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا. تو کوئی رب تو دل میں تو سمندر میں ڈال رہا, اللہ. وہ لکھ لکھ کے تو سمندر میں ڈال, دل میں ڈالنا اس کو. دل میں کیسے ڈالوں, تو بس یہی نقطہ ہے, اگر سمجھ آ گیا تو. واہ واہ. اب یہ اللہ دل میں کیسے جاتا ہے, دل میں جائے گا تو بات بنے گی. بے شک. اس کو روزانہ 66 مرتبہ 66 کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں. مشقت کر کے لکھو, فجر کی نماز کے بعد لکھو, ورنہ جب بھی آپ کو موقع میسر آئے. دن میں بھلے کئی دفعہ لکھو, 5 6 7 دفعہ, لیکن جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو. کیا خبر تم لکھ رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہو, اسی میں کام ہو جائے. آپ تھوڑے لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ کاغذ سے آنکھوں میں آ گیا, تصور قائم ہو گیا. اس کو اہل تصور بولتے ہیں. جب آنکھوں میں تصور آنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں. واہ واہ. تو پھر اگر اللہ نے چاہا تو جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹک ٹک ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا ہے, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ وہ دل کی تسبیح چل پڑے. اللہ اکبر. جب یہاں لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, یہ اللہ لکھا گیا, اللہ. بے شک. رات کو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. ہم چکوال میں کانٹین کرتے, کہ کچھ کنڈکٹر, بسوں میں کنڈکٹر ہمارے پاس کانٹین میں سو جاتے, کھراٹے لے رہے ہوتے,
ہم ان کو دیکھتے خوب مزے سے خراٹے لے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں لاہور پنڈی لاہور پنڈی۔ لاہور میں ہوتے لاہور پنڈی پنڈی میں ہوتے کیا وہ خواب نہیں کہتے رہتے نا۔ تو جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا، سوتے بھی تھے جاگتے میں بھی تھے کام کاج میں بھی، تو پھر گھر والے کہیں گے تو اللہ کر رہا تھا، تو تم کہ میں تو سو رہا تھا۔ کیا شان، سرفراز سرفراز سرفراز۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، ذکر خفی کرتے رہے، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس دن تمہارے دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، آج تمہاری منزل جو ہے نا وہ چل پڑی نا۔ اس کو طریقت کہتے ہیں نا، طریقت کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ اب پھر نمازیں پڑھو تو روزے رکھو تو اس کا پیٹرول، تو پھر وہ گاڑی پہنچے گی نا۔ پھر جب وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے اللہ تک پہنچ جائے گی تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہمارے علماء کو بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی پیروں سے دشمنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، چاہے کسی کو صحیح لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ واہ، یہاں ہم جدھر بھی گئے جی جی، ہمارے علماء نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے۔ انہوں نے کہا طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں۔ ہم نارا میں گئے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا جستجو والا ہوا تو وہاں جا کے ٹھہر جائے گا نا، آگے دنیا ہی میں جا کے کیا کروں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہاں شریعت میں ساکن ہو جائے گا نا، شریعت کے آگے تو کچھ نہیں، تو میں کیا کروں آگے جا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل والے بھی ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، کہ وہ اس کی تلاش کرتا نا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے۔ وہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے، کیا غوث پاک اسلام میں نہیں تھے؟ خواجہ صاحب اسلام میں نہیں تھے؟ تو کئی سال جنگلوں میں رہے نا۔ بے شک، وہ شریعت جنگلوں میں تو نہیں ہوتی ہے نا، شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں ہوتی ہے نا، تو جنگلوں میں پھر وہ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کوئی دوسرا علم تھا، وہ طریقت حقیقت معرفت کا علم۔ بے شک مڑ گیا ہے تو بڑے بڑے ولی کامل بن کے آئے نا۔ بے شک، جب وہ دل کی دھڑکنے پر اللہ اللہ پکارتی ہیں، تب کوئی لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں کم ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر اولیاء نے کچھ طریقے نکالے ہیں۔ جی، کلندر پاک ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے چلو ناچیں، وہ ناچ آج تک موجود ہے، نچاتے ہیں ان کو۔ میں ایک دفعہ سیون میں گیا تو وہاں کچھ آدمی اس وقت اللہ پہ ناچتے تھے، اب دما دم مست کلندر پہ ناچتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، دو آدمی میرے سامنے بے ہوش ہوئے، ناچتے ناچتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو میں پانی ڈالنے لگا، ایک اور ساتھ آدمی تھا، تو دانت اس کے بالکل کسے ہوئے ہیں، بند ہیں، پانی بھی اندر نہیں جا رہا، تو دل سے آواز آ رہی ہے دما دم مست کلندر۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سوچا کہ اس زمانے میں دما دم مست کلندر کرتے ہیں تو دلوں سے دما دم مست کلندر کی آواز آ رہی ہے، تو اس زمانے میں تو اللہ سے ناچا کرتے تھے نا، تو اس زمانے میں اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ واہ واہ، تو بلے شاہ نے فرمایا سی اصل نچ کے یار منایا۔ پوچھے ناچ میں کیا یار منتا ہے؟ پتہ لگا نچے، خوب نچے، دل کی دھڑکنیں ابری، دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملیا تو یار منیا۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، وہ کبڈی کھیل رہے تھے، بہادر نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم میں پہنچ گئے فیض کے لیے۔ پوچھا امیر کلال کہاں ہے؟ کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں۔ میں کہ ولی کبڈی تو نہیں کھیل سکتا، میں تو خام خواہ ادھر آ گیا۔ واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ تو کبڈی میں کیا راز تھا؟ خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں اوپرتے ہی کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان کے ساتھ اللہ۔ حق ہے، بے شک، ایک اور آسان طریقہ ہے، وہ ضربے لگواتے ہیں، اللہ اللہ۔ اب کچھ لوگ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں، صحیح کہتے ہیں،
اگر تو اللہ ضربے لگا کے گھر چلا جاتا ہے تو شور مچا کے گیا نا، اس سے بہتر تھا تو دل میں اس کو یاد کر لیتا. ان کو پتہ بھی نہیں یہ ضربے کیوں لگاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ اللہ جو لگاتے ہیں نا گھنٹہ بار، تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے. وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے. تو کس طرح آگے بیل چل رہا ہے، پیچھے وہ بھی چل رہا ہے، تو سارا دن چل رہا ہے. بیل کا دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا، اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو گیا. اب اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا. ورنہ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، شاہی شاہی. یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں سارا دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی دل کی عبادت میں لگتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اللہ. باجید بستامی رحمۃ اللہ جوانی کی ایام میں جنگلوں میں چلے گئے. جب باقی عبادت کرتے تو شیطان دیکھتا رہتا، لیکن جب وہ اللہ کی ضربے لگاتے نا تو قریب آگے ان کو ستاتا. وہ صاحب نظر تھے، ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا. آواز آئی اے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا. تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے. اور جب بھائی بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادو. شیطان کو پتہ ہے کسی کے دل پہ اللہ لکھا جاتا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں. قرآن بھی فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ ایمان اللہ ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں مدینہ پاک آ جاتا ہے کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں. بے شک پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. بے شک بے شک سرکار. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک دن دیکھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں تو بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، یہ انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں، یہ مجھے کیوں سجدہ کریں. آواز آئی گھبراؤ نہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کرے. جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا اس کعبے کو حکم ہوا جا کے اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. واہ جی واہ سبحان اللہ. تب مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل جس میں کعبہ بس جائے ان ہزار کعبوں سے بہتر. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. جب کعبہ بس جاتا ہے ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو آدھی کلندر بولتے ہیں. جی بولتے ہیں نا آدھی کلندر ہے. تو کھانے میں کعبہ بسا تھا تو کعبہ اس کا طواف بھی کرتا تھا تو پھر بھی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہے؟ آدھی کلندر یہ ہے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں، وہ رب سے بات چیت کر سکیں. عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کتنی بڑی اونچی ولیہ ہو جائے رب سے بات چیت کر لیتی ہے. جو دوسرے بھی ہیں نا پورے کلندر وہ رب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، رب کو دیکھتے بھی ہیں نا. وہ رب کا نقشہ ان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے اللہ اللہ. بن کے مست ملنگ رہیں گے، رنگ میں رنگ رہیں گے، والے دھنگ رہیں گے. دین اسلام ایک پرندے کی مانند ہے. اس پرندے کے دو پر ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے نہیں اڑ سکتے.
وہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، زبان سے سب کچھ کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، وہ 40 50 60 100 سال ہو گئے تو ابھی نمازی ہے نا، وہی مسجد میں پھڑپڑا رہا نا، اوپر تو کوئی نہیں پہنچانا۔ تو دوسرے لوگ وہ دیکھے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، دلوں سے اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، رب کو وہ بھی کون وہ پہنچے نا، رب کو وہی پہنچے نا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور دلوں سے اللہ بھی کری، سبحان اللہ، بے رب کو شک تو وہی پہنچے۔ یہ دو پر ہے نا، اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے، جی وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے، صراط مستقیم کئی سالوں سے الجھے ہوئے نا کہ صراط مستقیم کیا، یہ جو بندی تو مرضی تو سنی شیعہ، ابھی 10 منٹ میں تم سارے کرنے لاؤ گے صحیح کہتا ہے، اگر کوئی کافر ہوا ہندو ہوا وہ بھی کہے گا صحیح کہتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں، باطن بھی خراب ہیں، جی نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے، وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ تو وہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے، بے شک وہ صراط مستقیم نہیں ہے، نام تینوں رکھے ہوئے ہیں نا، بات صراط مستقیم کر رہے ہیں نا۔ صحیح ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں، باطن اللہ اللہ کریں، کیا شان، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ دھنکا شریف ہے نا ادھر، ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیاض ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا بے شک، بالکل بالکل، بھائی، اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا، تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں۔ اللہ، بھائی وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں، تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ، اگر ان کی نقل کرے تو کیسا ٹھیک ہو جائے گا نا، تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا۔ جی جی بے شک، تو تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن سیاہ، ہمارے علماء اور عابد زاہد ظاہر میں تسبیحاں نمازیں سب کچھ ہے، اندر کالے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس دل میں اللہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو پھر شیطان ہوتا ہے، بے شک، پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا۔ جی اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے؟ انہی لوگوں نے بنائے نا، بے شک، بے شک، انہی داڑیوں والوں نے بنائے، نمازوں نے بنائے نا، بے شک، تو پھر صراط مستقیم ہوتا سارے ایک نہ ہوتے، تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست، باطن بھی، ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو تو دل بھی اللہ اللہ کرے، زبان بھی پاک تو دل بھی پاک، یہ صراط مستقیم ہے۔ بے شک، بے شک، حق، کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں، ایران بھی، عراق بھی، پاکستان بھی، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، زبان سے سارے ایک ہے، لیکن دل سے ایک نہیں ہے نا، بے شک، دلوں میں شیطان ہے، تو شیطان کیا کرتا؟ بھائی کو بھائی سے لڑاتا، میاں کو بیوی سے لڑاتا، بے شک، دل سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے، اللہ، بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب تم کو، اب اس شیطان کو پتہ ہے کہ یہاں تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس جنات فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ ہائے ہائے، تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، بے شک، ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا۔ سبحان اللہ، تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، سبحان اللہ، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے، پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے تو ویسے پھنسے ہوئے ہوں گے۔ جی جی بے شک، ہر مرشد اپنے آپ کو کامل ہی کہتا ہے نا، تو جو جس سے بیعت ہوا اس کو کامل سمجھ کی بیعت ہوا نا۔ اگر تو وہ کامل ہے تو پھر تو جیسے ہی ہے آپ اللہ سے سارا ہوں، لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا۔ اب ضروری ہے نا کہ اپنے مرشد کے مطلب بھی پتہ ہو نا، وہ کامل ہے یعنی بے شک، یقین ہونا چاہیے نا۔ بہت ضروری، صحیح، آپ سنیارا ہے، جی وہ سونے لینے کے لیے جاتا تو مار نہیں کھاتا، اس کے پاس کسوٹی ہے۔ بے شک، بے شک، جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا
तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कनें पुकारेंगी अल्लाह अल्लाह, नूर बनेगा। बड़ी इमाम चले जाना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह। बादल आपस में टकराते हैं तो दिक्कत भी पैदा होती है, वहां भी अल्लाह है यहाँ भी अल्लाह। अल्लाह आपस में टकराया तो दिक्कत पैदा होगी, दिल की जिक्र और तेज हो गया, समझ गया रूहानी आदमी है। आगे दाता साहब चले जाना ना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह ना, तो सीधे में गिड़गिड़ाहट होगी ना, दिक्कत पैदा हो जाएगी ना, तो समझ जाओगे ना कि ये कोई वली कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना ना। जो दाता साहब बड़ी इमाम पे बात हुई थी, मुर्शिद के पास जाने से होती है तो फिर ठीक है, तुम्हारी खुश नसीब। अगर घड़ी घड़ी तो उसके पास जाता है, घड़ी घड़ी उसके पास जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बर्बाद हो रही है। बेशक सरकार, बेशक जरूरी है कि तुम पहले कसवटी बंद हो जाए तो फिर तुम इनकी तलाश में निकलना। फिर जब भी कभी मिलेगा ना तो कामल मुर्शिद ही मिलेगा। सही सुल्तान बोल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ तू लुट जाए, तेरे घर पर लुट जाए, मरने से थोड़ी देर पहले तुझे चीज हासिल हो जाए तो बड़ी सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर। जाएगा तो ईमान से जाएगा, तेरे दिल पे अल्लाह लिखा है, ईमान से जाएगा। अल्लाह इसके लिए हम तुम्हें ना बैत करते हैं ना कोई नजराना मांगते हैं। उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे अंदर रहमान जागते नहीं है। फिर तुम्हें कहीं भी कामल नजर आया, वहां जाके बैत हो जाना। कहीं भी नजर आया, वहां जाके बैत होना। जो भी मिलेगा फिर सही मिलेगा। ये चिश्ती, नक्शबंदी, कादी, सरवर्दी, ये सिलसिले हैं। लेकिन हमारे लोगों में कुछ ही है, वो कहते हैं ये चिश्ती था, हमारा दादा बाप भी चिश्ती, मैं भी चिश्ती, मेरा बेटा भी चिश्ती, हम चिश्ती क्यों छोड़े, ये कहते हैं ना। लेकिन चक्कर ये है कि 4 गाड़ियां हैं ना, पहले 9 गाड़ियां थी, अच्छा, और 5 पंचर हो गई हैं, अल्लाह 4 रह गई हैं। और 4 में से एक जो है ना वो भी कट गई, सरवर्द भी कट गए, अल्लाह, और सिर्फ डाखानी में लग गया बस, जबरीत को उसने छोड़ दिया। अब ये गाड़ियां स्टार्ट, कभी चिश्तियों की गाड़ी स्टार्ट होती है तो कभी नक्शबंदियों की स्टार्ट होती है, तो कभी कादरियों की स्टार्ट होती है। बारी बारी ना, एक जगह स्टार्ट नहीं होती ना, बारी बारी अलग तरफ जाती है ना। अगर तुझे अल्लाह को पहुंचना है तो जो स्टार्ट गाड़ी है उसमें जाके बैठ जाना। अल्लाह अकबर। भाई वो तो सारे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ना, तो हमारे लिए भेजिए, बारी बारी वो चलती है ना, तो किसी में स्टार्ट में जाके बैठ जाए, कोई जुर्म नहीं है ना। बेशक। हाँ, अगर तेरी गाड़ी चल रही है तो फिर उतरने की कोशिश करता तो फिर वो जुर्म है ना। बेशक, बिल्कुल। अगर किसी का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसका मुर्शिद कामल था तब उसके अंदर अल्लाह अल्लाह हुई है। अगर किसी के अंदर अल्लाह अल्लाह नहीं है, इसका मतलब है उसकी गाड़ी चली नहीं है ना, तो गाड़ी पे आगे बैठ जाए। अल्लाह, हमें तुमसे जो लालच है, एक लालच है बस। है हम अपने खर्चे पे इधर आए हैं, खर्चे पे जाएंगे। बेशक। फिर क्यों हम जगह जगह जाते हैं, यूरोप तक जाते हैं, सही, बेशक। थोड़ी सी लालच है हमको। ओए होए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर पाक को भी वो लालच थी, बेशक। इस वजह से आपको अरिशन भी कहा गया है। बिल्कुल, कुरान में है सब। अरिशन भी कहा गया, लोग पूछते हैं अरिश क्यों कहा गया। वाह वाह वाह। अब देखो ना, तुम अल्लाह को जाओ, दोज़ख में जाओ, बहशत में जाओ, हमें क्या परवाह। हमने तो जो पाना था पा लिया ना। इस तरह गाड़ी किसी की, लेने वाला और बेचने वाला, बीच में एक एजेंट है, एजेंट है ना, वो एक को राजी करता है फिर दूसरे को राजी, दोनों फ्रीकों को राजी करता है। गाड़ी उसकी नहीं है, उधर भी बातें करता है, उधर भी बेचारा बातें करता है, पता नहीं कितने घंटे लगाता है। जब गाड़ी बिक जाती है उसको उधर से भी कमीशन मिलता है, उधर से। वही हिसाब हमारा है। अब हम तुमको राजी कर रहे हैं ना, फिर उसको राजी करेंगे, बनके मस्त मलंग रहेंगे, दोनों फ्री राजी हो गए ना, तो तुम्हारे अंदर अल्लाह का शुरू होगा, हो गया ना, और उसको हमको भी कमीशन मिलेगा ना, वो भी देगा तो तुम्हारा कमीशन होगा। हम तो ये लालच, उस अल्लाह से हमारे रात जो है ना वो बढ़ते होंगे। तुमने जितना जिक्र किया, जिसने तुमको सिखाया, 2 दर्जा
اس کو ملے گا 2 گنا، اور جس نے اس کو سکھایا 4 گنا اس کو ملے گا، جس نے اس کو سکھایا 8 گنا اس کو ملے گا، یہ 10 گنا تک جاتا ہے نا۔ نعرہ حیدری، سرفراز، ڈوب کے بولو، میں بولو۔ اب جو میں نے باتیں کری ہیں، اگر کسی صاحب کو اس پہ اعتراض ہو پوچھ تو سکتا ہے، کوئی میں نے بات کری ہے کسی کی سمجھ نہ آئے یا کوئی اعتراض ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اس کے بعد ذکر لیں اپنی قسمت آسمان۔ سوال کر لیں اگر دن میں ہو تو۔ گفتگو کے بارے میں اگر کسی حضرات کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بے شک بنا محفل میں سوال کر سکتے ہیں۔ دعا ایک تو یہ ہے نا، ابھی دعا کریں گے نا، جس کام کے لیے کریں گے چلو اللہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ پورا کر دے، کام تو نکلتے رہتے ہیں نا، کام تو نکلتے رہتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، زبان سے نہیں، وہ دل سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی۔ اس دل کی پہنچ جو ہے نا، زبان کی پہنچ امریکہ ہے، دل کی پہنچ عرش مولا ہے، اور تیری اللہ اللہ جو ہے نا وہ عرش مولا میں گونجنا شروع ہو جائے گی۔ تو نہیں جائے گا، تیری آواز جائے گی، اس آواز کو اللہ روز سنے گا۔ اب وہ کہتا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، اب سارے اللہ اللہ کریں ہیں تو کیا سب کا نام لے کے پکارے گا؟ نہیں، یہ سارے آوازیں یہاں گونج رہی ہیں اللہ اللہ کی، سب آوازوں کو سن رہا ہے، وہ سب آوازوں سے مانوس ہے۔ ایک دن ایک آواز غمگین ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس کا کام ہو گیا۔ یہ دعا کرو یہاں بھی کام آئے آگے بھی کام آئے، جب تم مرے گا تو فرشتے آ جائیں گے، آ کے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے۔ کفن پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا دیکھ لینا، اور ان کو ضرورت نہیں تم سے دوسرا سوال پوچھے۔ یہ کام سیکھنا ہے، ادھر بھی کام آئے تو ادھر بھی کام آئے، وہ ساری عمر کے لیے دعا بھی بن جائے۔ بے شک بے شک۔ جب تو نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا تیرا، لیکن تیری روح نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا، روح تو ختم نہیں ہوگی نا، یہ تو قیامت تک ہی تیری اللہ اللہ، قیامت تک تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، حدیث میں جو یہاں اندھے وہ وہاں بھی اندھے، تو نے یہاں اللہ اللہ نہیں سیکھی نا تو وہاں تو وہ روح جائے گی، تو نہیں جائے گا نا، تو وہاں بھی اندھا ہے نا۔ واہ بے شک۔ سرکار ایک سوال ہے کہ مطلب جیسے مردوں کے لیے ذکر کا حکم ہے مومن ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے مطلب عورتیں جو ہے وہ مومن یہ ذکر کرے؟ نا عورتوں کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام ان کے لیے عطا کیا۔ دونوں کے لیے والذاکرین والذاکرات۔ بے شک۔ اور یہ جو مخلوقیں ہیں نا یہ تو سب کے اندر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یہ جو مخلوق لطائف ہے نا یہ سب کے اندر ہے، اور یہ جب تمہارے لطائف یہ انسان ہے تمہارے اندر۔ جی جی، ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر، جی ادھر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر، کام کاج بھی کر، ہاں جی، ہر ویلے میرا ذکر بھی کر۔ اللہ آدمی الجھن میں پڑ گیا، ہاں جی، واہ، بڑا سوچا لوگوں نے، ہاں جی، پھر کہنے لگے پھر ایسا ہوگا، اٹھنے لگے تو یہ آیت پڑھ، بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، سونے لگے یہ آیت پڑھ، کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ، یہی سمجھا نا؟ وہ نہیں، اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر۔ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے، پھر تو کام کاج کرنا، تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا، تو کام کاج کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، تو سونا وہ اللہ اللہ کرے گا، خرید و فروخت کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، تجھے نیند آتی اس کو نیند تو نہیں آتی، وہ انسان سب کے اندر ہے، جو بھی ان کو جگا لے، ہاں عورت ہے یا مرد۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ سارا جاگ اٹھتے ہیں نا تو 7 ہک تو 9 ہک، بے شک سرکار، 7 کا باقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے، بے شک، روح، قلب، شری، خفی، افا، اندھا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، 9 جزء ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے، بالکل۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید،
माँ मलैमा मुतमन्ना ही उनके नाम है, मखलूक है तुम्हारे अंदर। एक वक्त गौस पाक की 9 आदमी ने दावत पकाई, एक ही वक्त में पकाई। आदमी सोचता है 9 जगह कैसे चलेंगे जी, वो जिस्म नहीं गया, वो जिस्म के अंदर की मखलूकें गई ना उधर। अगर एक वक्त में 9 घर के खाना खाया, उठी भी होंगी, बैठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, तो जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, तो नमाज में यही कुछ है ना। बेशक सरकार, बेशक बेशक। वो कहते हैं दरवेश की नमाज अर्शे मोहल्ला में होती है, वो जिस्म अर्शे मोहल्ला में नहीं जाता, वो जिस्म के अंदर की चीजें अर्शे मोहल्ला में जाती है ना। तो स्वाब किसको मिलता है? जिनकी हो। एक दफा लोगों ने कहा मजद साहब को, मैंने आपको फलाने खाने काबे में देखा। फरमाने लगे मैं नहीं। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा, मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। तो लोगों ने पूछा फिर क्या था? फरमाने लगे मेरा अंदर था। सुभान अल्लाह, वाह। और जब हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ते थे ना, तो ऊपर पहुंचे तो हम भी मौजूद थे ना। तो क्या क्या यही चीजें थी ना। बेशक। नारे तकबीर, आप जो तुम दरबारों में जाते हो होता तभी जानते हो अब उसमें फैज क्या है। फैज जिंदे से होता है, मुर्दे से फैज। जिंदे के पास जाओ, उसकी ताजीम करो। सही। अब रहा सवाल, उसने अपने इन इंसानों को जिंदा कर लिया ना। असल तो ये है ना, ये तो नकल है, ये तो मिट्टी हो जाएगा। हाँ जी। उसने अपने असली इंसानों को जिंदा कर लिया। मामूर में चला जाता है, जहाँ से खाने काबे में चला जाता है। सही है। उसने अपनी मखलूकों को जिंदा कर लिया, वो कब्र में चला गया, उसकी मखलूकें कब्र में बैठ के अल्लाह लगा रही हैं, नमाजें पढ़ी हैं, लोगों को फैज पहुंचा रही हैं। तो वो मुर्दा किधर है? बेशक। सिर्फ तुम देख नहीं सकते ना, है वो जिंदा, खाता पीता है, उस पर जिक्र करता है। बेशक।